السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ بیتی کے ساتھ آپ کی میزبان نرگس میمن۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو معروف میمن شخصیات سے ملاتے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کے جنرل سیکریٹری طیب موسانی صاحب، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کی کارکردگی اور خدمات ہی ان کی شخصیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں طیب موسانی صاحب کی طرف اور ان کی حالات زندگی سے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے اور ہر وقت ہم لوگوں سے دعاؤں کے طلبگار رہتے ہیں، الحمدللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے جو ہے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ کا بہت بہت تھینکس اس کے لیے۔ تو آج ہم آپ سے آپ کی نجی زندگی کے بارے میں، آپ کے پروفیشن کے حوالے سے، آپ جو اتنا بڑا انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کے جنرل سیکریٹری ہیں، تو اس حوالے سے تو ہم آپ سے بہت ساری چیزیں معلومات لینا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ کوئی ایسی یادگار شرارت، کوئی ایسی یادگار چیز جو آپ کے ذہن میں نقش ہو، آپ کے فیملی کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو آپ ہمیں شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو کائنڈلی آپ بتائیے۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ میں ورلڈ میمن ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آج وہ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور میری آپ بیتی پر ایک پروگرام کرنے کا انہوں نے اظہار کیا، اظہار خیال کیا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی شوق سے آپ کو ہماری آپ بیتی بتائیں گے۔ اور آپ کا سوال میرے لیے تو بہت ہی دلچسپ ہے کہ میرا بچپن تو یقین کریں، میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر جسم میں کوئی بٹن ہو جس میں ہمارا بچپن دوبارہ لوٹ جائے تو میں بار بار اس بٹن کو دبایا کروں گا، کیونکہ بچپن ہی وہ ہے، وہ ٹائم ہے جب نہ آپ پر کوئی ذمہ داری ہے، نہ آپ پر بچوں کی، نہ بیوی کی، نہ والدین کی، نہ کسی کی۔ آپ آزادانہ خیال کے مالک ہوتے ہو، آزادی سے اسپورٹس کرتے ہو، آزادی سے پڑھائی کرتے ہو، آزادی سے آنا جانا کرتے ہو۔ تو ہمارا بچپن الحمدللہ اتنا شاندار گزرا ہے، کیونکہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا دیا ہوا۔ ہمارے والد صاحب کو بہت کچھ تھا، ہمارے والد صاحب کا کاروبار تھا، اور شروع سے یعنی زمانے سے GHQ سے ہمارے والد صاحب جیپس خریدا کرتے تھے، ان کو بلایا جاتا تھا، وہ ان کے کانٹریکٹ پہ تھے، اور ہر مہینے 10 جیپیں وہاں سے ولیز جیپیں جو آرمی کی تھیں وہ لاتے تھے، اور ماشاءاللہ اسی بنیاد پر ہمارے والد محترم نے ہم 6، 7، 8، 9 جماعت تک ہم پورا پاکستان گھوم چکے تھے۔ کبھی راولپنڈی جاتے، کبھی پشاور جاتے، کبھی ہم کہیں اور اسلام آباد جاتے، مختلف شہر ہم گھوم چکے ہمارے والد محترم کے ساتھ۔ لیکن الحمدللہ بچپن کی بات ہے تو سب سے پہلے میں کلاس 2 میں جب سیکنڈ پوزیشن لی تھی، تو والد صاحب نے نہ صرف ہمیں گھڑی دی، سوٹ پہنایا، بلکہ سب سے پہلے 1965-64 میں انڈیا کی فلم یہاں آن آئی تھی، وہ دکھانے کے لیے ہمیں لے گئے تھے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے 65 اور آج 2020 کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا، اس کا 35، 45، 55 سال پہلے کی بات پہ کر رہا ہوں۔ تو بچپن میرا بہت ہی اچھا گزرا۔ ہاں، آپ نے ایک بات پوچھی ہے کہ بچپن کی شرارتیں، دیکھیے الحمدللہ میں نے کوئی شرارتیں زیادہ نہیں کی، لیکن میرے بھائی تھے مجھ سے 3 سال بڑے، ان کی اور میری شکل، ہم دونوں ہم شکل تھے، گو کہ مجھ سے وہ بڑے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ وہ کسی کی چھیڑخانی کر کے آتے گھر پہ، ہماری والدہ کے پاس وہ لوگ آتے شکایت کرنے، کہتے ہیں، اور مجھے دیکھ لیتے، کہتے دیکھیں یہ آپ کا بیٹا جس نے بہت شرارتیں کی ہیں۔ اس نے کہا تو بیٹا پڑھا کتابیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ تو کہیں نکلا ہی نہیں ہے، کہاں سے آپ کی شرارت کر دی؟ پھر خیال آتا تھا کہ وہ شاید دوسرا جو ہم شکل بھائی ہے اس نے کچھ چھیڑخانی ضرور کی ہوگی۔ تو ایسی شرارتیں جو بھائی کرتے تھے وہ میرے کھاتے میں لگ جاتی تھی، یہی تھا میرا سلسلہ۔ تو پڑھائی کا جہاں تک تعلق ہے، تو آپ کو پرسنلی پڑھائی کا شوق تھا یا اماں ابا کے پریشر کی وجہ سے پڑھتے تھے؟ تو کچھ ایسی بات جو آپ چاہتے ہیں کہ پڑھائی کے حوالے سے آپ لوگوں کو پیغام دیں ہمارے جو دوسرا سوال آپ سے اس کے ساتھ یہی کرنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس جو ایک نظام تعلیم ہے، تو آپ کیا اس نظام تعلیم سے مطمئن ہیں؟ جی، یہ آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بچپن میں مجھے لوٹا دیا ہے۔ آپ کے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال، میرے پہ کوئی پریشر تعلیم کا نہیں، کوئی پریشر نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ میں اتنا پنکچوئل ریگولر تھا کہ میرے سب سے بڑے بھائی
اور والد محترم، ظاہر والد محترم 4-5 جماعت گجراتی پڑھے ہوئے تھے، وہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر گھر میں تھے، وہ ہماری کتابیں کاپیاں چیک نہیں کرتے تھے. جو دوسرے سیکنڈ نمبر پہ جو والد صاحب کے سکسیسر تھے وہ بھائی بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، 5ویں جماعت پاس تھے، لیکن کمال یہ ہے کہ وہ ڈیلی میری کاپی دیکھتے تھے. اس پہ کاپیوں پہ یہ دیکھتے تھے کہ ٹیچر کے سگنیچر ڈیٹ ڈلی ہوئی ہے کہ نہیں. وہ مجھے ڈیلی، اور میں کہیں بھی مس کر ہی نہیں سکتا تھا. میری ساری کاپیوں کو، ہر سبجیکٹ کی کاپیوں کو دیکھتے تھے. اگر ڈیٹ نہیں ڈلی ہوئی کہتے یہ آج کے دن کہیں کام ہوا اسکول میں یا نہیں ہوا، آج ٹیچر نہیں آیا کیا ہوا، اس طرح سے مجھے پوچھتے تھے. لیکن کورس کے بارے میں، سلیبس کے بارے میں کبھی نہیں پوچھتے تھے. وہ اپنی ان کی جو لمٹ تھی ایجوکیشن کی یا نالج کی، اس حساب سے مجھ سے سوال جواب کرتے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور یہی وجہ تھی، اس چیز نے مجھے نہ صرف انسپائر کیا، بلکہ جب میرا خیال ہے میں 8ویں جماعت میں تھا تو پورے ہمارے جو پرنسپل صاحب نے پورے اسکول میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو آئے تھے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا اپنے اسمبلی ہال میں، اور وہاں اس نے ریسیپشن اور اثرانے کا بندوبست کیا. اور کئی لوگوں نے کہا کہ طیب موسانی صاحب نہ فرسٹ آئے، نہ سیکنڈ آئے، نہ تھرڈ آئے کلاس میں، ان کو کیوں یہاں بلایا گیا ہے. تو پرنسپل نے بڑی پراؤڈلی اناؤنسمنٹ کیا کہ پورے اسکول میں 1200 بچوں کے اسکول میں ایک واحد بچہ ہے جس نے ایک بھی ایبسنس نہیں کی، ریگولر اور پنکچول رہا ہے اسکول میں. اس پنکچولیٹی نے مجھے ایسا پنکچول بنا دیا ہے. میرے اس بڑے بھائی مرحوم، اللہ ان کو خریق رحمت کرے اور ان کو جوہر رحمت میں جگہ دے، انہوں نے مجھے یہ سکھا دیا کہ پنکچول رہنا ہے، آپ کو ایبسنٹ نہیں ہونا. تو میرا یہ ریکارڈ تھا. مجھے نہ صرف سرٹیفکیٹ ملا بلکہ مجھے ایوارڈ بھی دیا گیا کہ پورے اسکول میں ایک بچہ ایسا بھی تھا جو کبھی ایبسنٹ ہی نہیں ہوا پوری لائف میں. تو یہی میرا ایک کارنامہ ہے. اور آج بھی کہیں مجھے اپائنٹمنٹ ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، تو 5 منٹ 10 منٹ پہلے ہی پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے اس طرح سے یہ لگا. اب دوسرا آپ کا سوال تھا، دوسرا کیا سوال تھا آپ کا؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جو ہمارے پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم ہے تو آپ اس پہ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ دوسرا سوال آپ کا، یقین کریں یہ وہ سوال ہے جو مجھے 1969-1970 میں مجھے لے گیا. 1970 میں ہماری ایک آرگنائزیشن اسٹیبلش ہوئی جو صرف ایجوکیٹڈ لوگوں کی تھی. اس کی ریکوائرمنٹ تھی میٹریکولیٹ ہی اس کا ممبر بن سکتا ہے. اور میں 1970 میں 8ویں جماعت میں تھا. 72 میں نے میٹرک کیا. تو اس وقت انہوں نے ایجوکیشن ویک منایا. جب ایجوکیشن ویک منایا تو اس میں ایک انہوں نے ایلوکوشن کنٹیسٹ جس کو کہتے ہیں اسپیچ کمپٹیشن بھی رکھا تھا. اب اسپیچ کمپٹیشن جب رکھا تھا تو ہمارے اسکول میں لیٹر بھی آیا کہ بھائی ہم آل میمن اسپیچ کمپٹیشن رکھ رہے ہیں، اور اس کا سبجیکٹ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی مسائل. اور اس تعلیمی مسائل پہ جو مجھے پرنسپل نے، میرے ٹیچر نے جو میری رہنمائی کی اور جو میں سمجھا اور پڑھا، اس حساب سے میں نے تقریر لکھی. اور 1970 میں وہ میری پہلی تقریر تھی زندگی کی، اور آئی اسٹوڈ فرسٹ ان آل میمن کمیونٹی. میں نے فرسٹ پرائز لیا. اور اس میں جو میں نے اجاگر جو چیز کی تھی وہ یہی کی تھی کہ آج کا نظام تعلیم لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ہے، جس میں صرف کلرک اور بابو اور منشی پیدا ہوتے ہیں. اس میں کوئی بڑا کارنامہ کرنے والے بچے پیدا نہیں ہوتے. اور اسی میں نے یہ کہا تھا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اور دوسرا میں نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا تھا کہ آج تعلیمی ادارے، آج کی تعلیم ایک منڈی کی طرح ہے. ایک منڈی میں جو اس کی رقم قیمت ادا کر سکے وہی تعلیم حاصل کر سکے گا، جو قیمت ادا نہیں کر سکے گا وہ اس سے محروم رہے گا. کیونکہ دولت مند لوگوں کے بچے ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں، غریب بیچارے وہی پیلے اسکول میں جاتے اور ان کو کچھ ملتا کچھ نہ ملتا، ایسی زندگی گزار لیتے. تو میں نے جو اجاگر کیے تھے مسائل تعلیم کے، اللہ گواہ ہے کہ وہ میری زندگی کو اس نے وہیں سے بدل دیا. اور میرا پہلا ڈیبیٹ، پہلا اسپیچ کمپٹیشن وہی تھا. اس میں آئی اسٹوڈ فرسٹ. اور اس کے بعد سے میں نے ڈیبیٹ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ ہوتا رہا. اور الحمدللہ میں ہمیشہ یا فرسٹ آیا یا تھرڈ آیا. میری بدبختی سمجھیں یا خوش نصیبی سمجھیں کہ میں سیکنڈ کبھی نہیں آیا لائف میں، یا فرسٹ آیا یا تھرڈ آیا. شادی کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی اور آپ کے بچوں کے حوالے سے کہ شادی جو ہے وہ فیملی میں ہوئی یا لو میرج ہوئی، اور بچے جو ہیں وہ آپ کے کتنے ہیں، اور مطلب پڑھائی کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ اس سوال نے بھی مجھے
یقین کریں نہ کریں مجھے جگا دیا ہے. میری زندگی اسی پہ ہے کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دے کر میرا خیال میں تھکا نہیں ہوں، لیکن لوگ سوال کر کر کے تھک گئے کہ آپ کا تعلق بزنس گھرانے سے، آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے ملازمت کیوں کی؟ بھائی ملازمت میں نے اس لیے کی کہ میرے والد محترم جو کاروباری تھے ماشاءاللہ، میرے بڑے بھائی کو ڈیلی ڈانٹ ٹپٹ کیا کرتے تھے کہ آج اس سے ادھاری وصول کی نہیں کی، آج اس سے لیا نہیں لیا پیسہ، آج یہ ریکوری ہوئی نہیں ہوئی. اور میں نے نوٹ کیا تھا ہمارے والد محترم اکثر دماغ ان کا بزنس کی طرف ہی چلتا تھا. تو میں اب اسی وقت تہیہ کر لیا کہ بڑے بھائی جس طرح والد صاحب کو آنسریبل ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں، اس طرح میں نہیں ہونا چاہتا. میں ایک ٹائم، ہر چیز کو ٹائم دینا چاہتا ہوں. میں اپنی ملازمت کو ایک ٹائم، لمیٹڈ ٹائم دینا چاہ رہا ہوں. میں اپنے اسپورٹس کی، اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، میں اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، میں سب کو ٹائم دینا چاہتا تھا. اور الحمدللہ اللہ کا کرنا یہی ہوا کہ اس نے مجھے، ملازمت نے نہ صرف ڈسپلن سکھایا، نہ آفس ڈیکورم سکھایا، نہ اخلاقیات سکھائی، بلکہ مجھے میری زندگی پوری بدل کے رکھ دی. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ملازمت سے ہی بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، سیکھا جاتا ہے. پیسے کمانے کا اگر گر ہے تو جتنے بھی ان ایجوکیٹڈ ہیں وہ دولت مند بن گئے ہیں اور بن جاتے ہیں، لیکن تعلیم یافتہ اگر ملازمت کرے گا تو اس کو پورا ڈسپلن، اس کو ڈیکورم، اس کو پرنسپلس، لائف کے پرنسپلس اور پنکچولیٹی، پرومپٹنیس، ہر چیز اس کو سمجھ میں آ جائے گی کس طرح کرنا ہے. اب دیکھیے میں نے یہ کیا، اس کے بعد میں نے تعلیم کمپلیٹ کی اور الحمدللہ میں گریجویٹ ہو گیا اور مجھے یہاں گورنمنٹ کی جاب آفر ہوئی، لیکن میں نے نہیں کی. گریڈ 15 کی تھی یا 16 کی تھی مجھے جاب، میں نے اس وقت نہیں کی. میں نے دھیان دیا وکالت پہ، لیکن چونکہ جس وقت وکالت کرنے لگا، میں لاء کر رہا تھا، LLB اور MA کر رہا تھا، یہ دونوں اتفاق سے پیرالل میں کر رہا تھا. تو ایوننگ کلاسز میری ماسٹر اس کی LLB کی چل رہی تھی، مارننگ کلاسز میری ماسٹرز کی چل رہی تھی، MA پولیٹیکل سائنس. تو ہوا یہ کہ میرے والدین نے میری شادی کر دی. میں نے کہا بھائی کیا کہتا، نہیں تمہیں کمانے کی کیا ضرورت ہے، الحمدللہ بہت کچھ ہے ہمارے پاس، آپ شادی کر لو. تو میں نے شادی کر لی. شادی کے بعد آپ کو سن کر تعجب ہوگا، میں نے صرف ایک نہیں 2 ڈگریاں LLB MA کی حاصل کی. میں نے ڈپلومہ ان بینکنگ کیا، میں نے لوکل گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن ڈپلومہ کیا، اس کے علاوہ میں نے کئی اور دیگر ڈپلوماز کیے شادی کے بعد. اب آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، میرے بچے ماشاءاللہ الحمدللہ شادی کے بعد میرا ایک بیٹا ہوا، پھر 2 سال کے بعد بیٹی، پھر بیٹا، پھر بیٹی. میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں الحمدللہ. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرے دونوں بیٹے، ایک بیٹا کینیڈا میں بڑا ہے اور سب سے چھوٹا بیٹا میرا کیلیفورنیا میں، اور دونوں بزنس کر رہے ہیں. لوگ مجھے اب تنقید مجھ پہ کرتے ہیں کہ آپ کے والدین نے بزنس کیا، آپ کے بیٹوں نے بزنس شروع کیا اور آپ ہے جو ملازمت. تو لوگ مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا ملازمت سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے، جو کچھ وہ میں نے بچوں کو تربیت دے دی، اب وہ تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں نے بزنس شروع کیا اور الحمدللہ دے آر ویل آف، دے آر ڈوئنگ ویری ویل. میرا جہاں تک تعلق ہے، میں نے شادی کے بعد ہوا یہ کہ میرا بچپن سے میری بریڈ یہی تھی، میرے خون میں گٹی میں تھا کہ میں سوشل ورک کروں. میں 8ویں جماعت میں بھی یقین کریں سوشل آرگنائزیشنز کے کوئی پروگرامز ہوتے تھے میں چلا جاتا تھا. مجھے بچہ سمجھ کے سائڈ پہ کھڑا کر دیتے تھے، سائڈ پہ بٹھا دیتے کہ آپ ادھر سے ہٹو، آگے سے ہٹو، پیچھے سے ہٹو، پیچھے جا کے بیٹھ جائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو میری زندگی ایک اور چیز نے جو بدلی ہے، وہ بدلی یہ ہے کہ پورے فیڈرل بی ایریا میمن ایسوسی ایشن تھی یہاں پر، اور یہ صدیق آباد میں تھی. ہم یہیں رہے، میرا بچپن، میرا بڑا سارا سمجھ لیے میری جوانی یہیں گزری ہے حسین آباد میں الحمدللہ. اور اسی HEF اسکول میں نے میٹرک کیا، اور ہم نے کوششیں بھی کی کہ ہمارے اولڈ بوائز ایسوسیشن، HEF اسکول کی اولڈ بوائز ایسوسیشن بھی بنائی جائے. وہ بن رہی تھی، اور اس دوران اللہ ان کو مغفرت کرے، لطیف ابراہیم جمال صاحب، ان کو چیف پیٹرن بھی ہم نے بنایا تھا، لیکن اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ملا کہ ہم اس آرگنائزیشن کو یا اولڈ بوائز کو ہم چلا سکیں. تو ہوا یہ کہ جب میں یہاں پر اتنا ایکٹیو تھا ینگ میں، اسپورٹس پورے حسین آباد کے گراؤنڈ میں سب کو پتہ ہے کہ اسپورٹس میں کون آگے ہے، اسپورٹس کے پروگرام کون کراتا ہے، ٹورنامنٹس کون کراتا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. لیکن اس وقت میں ابھی 8ویں جماعت میں تھا تو اتنے سارے پروگرام نہیں کرائے تھے، میں نے میٹرک کے بعد سب کرنے شروع کیے. تو ہوا یہ کہ 8ویں جماعت میں تھا اور بامبے سے ایک میئر آئے ہوئے تھے. آج تک لوگ مجھے یقین کریں جہاں بھی میں اسپیچ کرتا ہوں، یہ بتاتا ہوں، لوگ فوراً نام لیتے ہیں. ان کا نام تھا علی محمد ناز، بامبے کے میئر تھے. ان کو یہاں دعوت دی گئی تھی کراچی میں 8ویں جماعت کا تھا. اس نے کہا
ایک ہی شعر بولا اور اس کے بعد تقریر تو پوری مجھے یاد نہیں ہے. وہ شعر میرے دل پہ ایسا نقش ہو گیا کہ میری زندگی اس نے بدل دی. انہوں نے کہا کہ وہ لمحہ زندگی بھر کی عبادت سے پیارا ہے، وہ لمحہ زندگی بھر کی عبادت سے پیارا ہے جو انسان نے انسان کی خدمت میں گزارا ہے. بس اس شعر کو میں نے سامنے رکھا، اپنا آئیڈیل بنایا، اور میری زندگی اس 8ویں جماعت سے لے کے آج تک سوشل ورک، ویلفیئر ورک، لوگوں کا بھلا کرنا، میرے سلوگن، میرے کہیں بھی ڈی پیز دیکھیں گے، ڈو گڈ ہیو گڈ، ڈو گڈ ہیو گڈ، میں ہر جگہ لگاتا ہوں، کر بھلا ہو بھلا. جی ناظرین، ہم ہیں جو یہ لوگوں کی خدمات کر رہے ہیں، تو اب ہم ان کے آفس کی طرف جاتے ہیں اور پھر ہم آپ کو وہاں سے معلومات دیتے ہیں.